اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ بہت ہی خوبصورت جذبہ عطا کیا ہے، ہمیں اس کا اصل طریقے سے استعمال کرنا ہے اور جاننا ہے کہ حقیقی محبت ہے کیا ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ ہے محبت۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مہربان ہوتے ہیں، اور اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے۔ رب کی محبت کے علاوہ دنیا کی سب محبتیں سچی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی اصلیت محبت دکھا کے اصلیت دکھا دیتے ہیں۔ یہ رشتے، یہ محبت، یہ انسان سب دکھا دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ آخر محبت ہے کیا۔ تو آپ لوگ اپنے نوٹس بالکل بنائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ آخر میں ریکیپ کریں گے کہ ہم نے آج اس لیسن سے کیا سیکھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا محبت کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ استاذہ جی کو میں دعوت دیتی ہوں، اگر استاذہ جی ریڈی ہیں تو میں ان کے لیے مائک چھوڑتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجيبا يا سميعا يا عليما قد تحققت بعجزه الغوث آپ سب اس وقت کو اپنا اور اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ بنائیں گے، باقی کام تو ہوتے ہی رہیں گے۔ ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والے اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ آج اس محفل میں ہم جس چیز پہ بات کریں گے وہ کیا ہے کہ واٹ از ٹرو لو۔ حب، حبہ، محبت، اردو میں یہ لفظ ہم سب نے بہت دفعہ بولا اور سنا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ ایک بچے کو دنیا میں ابھی آئے ہوئے کچھ لمحے گزرے ہوتے ہیں اور کیسے وہ کہیں ماں کی محبت، کہیں باپ کی محبت کو پاتا ہے۔ یعنی ایک انسان اور ایک مومن اور ایک مسلمان، یعنی انسان کا ہر روح یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ محبت کے لفظ سے نا آشنا ہے۔ اسلام تو ہے ہی دین محبت، اور جتنی خوشی ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو لاشعوری طور پہ محسوس ہوتی ہے اور کی جاتی ہے، شاید ہی کبھی کی جاتی ہو کسی اور کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں یہ ساری چیزیں ڈالی ہیں۔ تو لفظ محبت جس کو آپ کہتے ہیں، اگر آپ اس لفظ کو لکھ کر دیکھیں تو یہ لفظ کہاں ہے؟ حب سے۔ ہا با با اس کا روٹ ہوتا ہے حب یا حب۔ حبہ کہتے ہیں دانے کو، سیڈ کو۔ اور آپ ماشاءاللہ سبھی لوگ جو بھی پلانٹیشن کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں، جن کو کوئی بھی کوئی ایسی چیز کرنے سننے کا موقع ملتا ہے، تو وہ بہت اچھی طرح سے اس لفظ کو جانتے ہیں کہ بیج مٹی میں ڈالا جاتا ہے تو پودا نکلتا ہے۔ لکھ لیجئے، اسلام میں محبت کا بالکل یہی رنگ ہے۔ جب محبت کا بیج دل میں آ جاتا ہے تو انسان اس کے مقابلے پہ پھر ہر چیز کو پیچھے کرتا ہے۔ جب آپ کسی سے بھی محبت کرتے ہیں نا، تو اس کی محبت کا بیج دل میں ہوتا ہے۔ کھول کھول کر دوسروں کو دل نہیں دکھائے جا سکتے۔ حقیقی محبت کیا ہے؟ واٹ از ٹرو لو؟ ٹرو لو کیا ہے کہ ایک انسان حقیقت میں اپنے آپ کو محسوس کرائے کہ میں کون ہوں۔ پہلے ابھی صرف لفظ محبت کو سمجھیے گا، پھر چلیں گے۔ عربی زبان میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حب کا لفظ
حبہ سے ہے۔ قرآن پاک میں اس لفظ کے ساتھ 95 لفظ ہیں۔ 85 آیتوں میں 95 جو ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں جس میں یہ لفظ آپ کو دکھتا ہے۔ گویا کہ یہ بہت ہی بات ہے، اور میں حیران ہو گئی کیونکہ بہت مختلف فارمز ہیں، لیکن پہلی ہی دفعہ جہاں ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا تو وہ کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 165۔ اس نے کھول کر رکھ دیا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اگر کسی کو لفظ محبت سمجھنا ہے، اگر وہ واقعی محبت کو پانا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کو پالے، یعنی اس میں اللہ کی محبت کی بات ہے۔ تو بیج دل میں آتا ہے تو پھر اس سے محبت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ سورۃ بقرہ 177 میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ بقرہ 190 میں آتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر آیت 195 پہ چلیں تو ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر آپ آگے چلتے ہیں، اور میں یہ ترتیب سے بتا رہی ہوں جتنی بھی بتا سکی۔ پھر اس کے بعد آیت 205 البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، واللہ لا یحب الفساد، اللہ کو فساد بالکل اچھا نہیں لگتا۔ کیا پتہ چلا ابھی تک کی ان 5 آیتوں کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا بھی ہے اور محبت کرواتا بھی ہے، اور اللہ کی محبت میں ڈوبنے والا اعمال کرتا ہے، چاہے وہ کسی یتیم، مسکین، غریب کو دینا ہو اللہ کے نام پہ، یا احسان کرنا ہو۔ اور اسی طرح سے پھر آپ قرآن پڑھتے جائیں گے تو آپ کو اس بات کا یقین آتا جائے گا کہ لفظ محبت اسلام میں جتنے خوبصورت طریقے سے بیان کی گئی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو۔ چلیے، یہ تو لفظ ہے محبت۔ انگلش میں آپ کہتے ہیں لو، اور کیا نام ہے انگلش میں؟ افیکشن، اور کیا؟ سینٹیمنٹس، اور کیا ہے؟ آپ سوچئے ہر زبان کی طرح کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک یا عربی زبان میں لفظ حب کے سوا کوئی اور نام بھی رکھا ہے؟ کیونکہ جب محبت کی باتیں ہیں نا تو محبت کے تو بڑے رنگ ہوتے ہیں۔ تو آئیے ذرا چند تھوڑی سی باتیں لفظ محبت کو سمجھنے کی کر لیں، اور دل باغ باغ کر لیجیے اپنا اس بات سے کہ مالک نے محبتوں کے خزانے ڈال دیے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن تمہیں اگر اختیار دیا جائے کہ تمہارا حساب تمہارے ماں باپ کریں، تمہیں جو بھی دینا لینا ہے وہ ماں باپ کریں، یا پھر تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارا معاملہ کرے، تو انہوں نے فرمایا، سفیان ثوری کہتے ہیں یہ بات، کہ میں اللہ تعالیٰ کو چوز کروں گا اس معاملے میں، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ مجھے میرے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جس طرح اردو میں بھی آپ کہتے ہیں محبت اور عشق اور معاشقی، اور پھر اس طرح کئی لفظ ہیں، تو عربی زبان میں لفظ محبت کے مختلف لفظ یعنی سملر ورڈز آف دی لو کیا آتے ہیں؟ ایک تو حب ہے، حب، حبا یا حبو، جس کو بتا دیا میں نے ابھی آپ کے سامنے۔ پھر صرف ود کا لفظ آتا ہے، ودا ودن، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سورۃ مریم کے بالکل آخر کی آیتوں میں آتا ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ ان کے لیے محبت ڈال دے گا مخلوق کے دلوں میں، کیونکہ اللہ خود بھی محبت کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب پروردگار ہے، رحم کرتا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ تو جب آپ الاسماء الحسنی پڑھتے ہیں اور جس دن آپ اس میں الودود پڑھیں گے تو آپ روئیں گے اس کی محبت کو دیکھ کر انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح الفت کا لفظ اردو میں آپ بولتے ہیں، عربی زبان کا ہی یہ لفظ ہے، الف یؤلف تعلیف، قرآن میں اس پہ بھی آ گئی بات، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت نہ پیدا کر سکتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں سونے کی چوڑیاں لے دو، کڑے دے دو ساس کو تاکہ محبت ملے، نہیں ملے گی، سارا دنیا کا سونا دے دے۔ اصل میں صحابہ کی تعریف میں یہ آیت ہے
کہ نبی آپ کے ساتھی آپ سے جتنی محبت کرتے ہیں نا، اگر ساری دنیا کی چیزیں دیکھ کے لوگ اپنے لوگوں سے کہیں نا مجھ سے محبت کرو تو نہیں کریں گے. ہاں، پھر اسی طرح عربی زبان میں محبت کے لیے لفظ شغف آتا ہے، شغفہ. جن کو سورۃ یوسف یاد ہے وہ تو فوراً ہی سمجھ جائیں گے، قد شغفہا حبا. عزیز مصر کی بیوی کی دوستوں نے اس کو تانا دیا تھا، کہنے لگی اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، یعنی غلام پہ مر مٹی ہے. ہیں وہی بیک بائڈنگ کٹی پارٹیز میں جو باتیں ہوتی ہیں. پھر اسی طرح اوروبن عین رابا، اور یہ جنتی عورتوں کی محبتوں کی طرف اشارہ ہے. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، یعنی جنتی مردوں کو اللہ ان کی بیویاں دے گا تو وہ کنواری شکل میں پیدا ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی. ساری بات کا خلاصہ کر لیجئے. حب لفظ کون سی ہے؟ کسی چیز کا ارادہ کرنا اور چاہنا. حب جو ہوتا ہے نا، یہ ارادوں والی محبت ہے، چاہت کے ساتھ ہوتی ہے. شغف حبن عشق یا محبت کے لیے آتا ہے. جیسے لفظ عشق بھی اصل میں عربی کا نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے جو اردو میں بھی آ گیا اور کچھ عربی میں بھی بولتے ہیں لوگ. ہاں، عشق مشق والی محبت. اور اب دیکھیے کتنا فٹ آتا ہے سورۃ یوسف کے اندر، شغفہ حبن. پھر صرف ود جو ہوتی ہے نا، حب سے ابلغ ہے، یعنی حب سے زیادہ آگے، زیادہ محبت کرنا، پیار کرنا. شوہر بیوی کے تعلق میں ہم پڑھتے ہیں اس کو. پھر عروبن اس محبت کو کہتے ہیں جو بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے، یعنی شوہر سے پیار کرنے والی بیوی کے لیے لفظ عروب ہے. اور جنتی عورتیں اپنے مردوں سے پیار کریں گی کیونکہ وہ اتنے اچھے کام کر کے جنت میں پہنچ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پیار کیوں نہ کروائے. اسی طرح الف کہتے ہیں ہم آہنگی کی بنا پہ پیدا شدہ محبت، جس کو آپ کہتے ہیں نا لائک مائنڈیڈ. مجھے تو اپنے جیسوں میں مزہ آتا ہے، دوستی، سہیلی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لگن جو انسان میں اعلیٰ صفات پیدا کرتی ہے نا، اس کے لیے لفظ لاؤ، لگاؤ، توجہ، تعلق خاطر، میلان، خلوص، اخلاص، دوستی، پیار، محبت. اور ہر زبان میں کچھ لفظ ہے، کہیں کوئی پریم کہتا ہے، کوئی چاہت کہتا ہے، کوئی الفت. تو کیا پتہ چلا ابھی تک ہم نے دیکھ لیا کہ محبت حقیقت ہے. محبت کوئی حد سے بڑھا ہوا جذبہ نہیں ہے، یہ غیر انسانی یعنی ان ہیومن رویہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دلوں میں محبت ڈالی، اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹرو پھر کیا ہے؟ یعنی ابھی تک میں آپ کو صرف حقیقی محبت کے لفظ پہ لے کے بیٹھی ہوئی ہوں. حقیقی کیا ہے؟ ٹرو سب جانتے ہیں، سچ کو کہتے ہیں. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ محبت تو ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی محبتوں کا سبق لیتا ہے، اور دنیا سے جانے والا اگر پلٹ کر دیکھ سکے نا کہ لوگ اس کے جانے کے بعد اس کے لیے کتنا روتے ہیں تو شاید واپس آنے کی تمنا کر دے. تو محبت تو گندھی ہوئی ہے، خمیر میں ہے انسان کے. آدم کے دل سے لے کر آخری انسان کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی تھی، اور ان ساری محبتوں کو لے کر انسان دنیا میں رہتا ہے، ورنہ تو کام ہی نہ چلے. دنیا کا کام کیسے چل سکتا ہے اگر یہ محبت نہ ہو؟ تو سوال یہ ہے کہ پھر حقیقی محبت کیا ہے؟ واٹ از دا ٹرو لو؟ واٹ از دا ریئل لو؟ تو حقیقی محبت کا ایک جملہ نہیں بلکہ ایک لفظ میں بول دوں آج، تو بے شک بند کر دیجیے، اس سے آگے کا لیکچر آپ مت سنیے. میری نظر میں حقیقی محبت کیا ہے؟ لو ان لمٹس، حدوں میں رہنا. جہاں ہم لمٹس کو کراس کرنے لگتے ہیں وہ حب احب میں بدلنے لگتی ہے. آج کا سارا تھیم یہی چلے گا آگے ہمارے لیے. اور یاد رکھیے کہ حقیقی محبت حدوں میں رہنا ہے، لو لمٹس میں رہنے کا نام ہے. تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب بندہ کسی سے حقیقی محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو پھر وہ اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میں اپنی اس محبت کی آڑ میں حدوں سے پامال نہ ہو جاؤں، ایک لڑکی کو بدنام نہ کر دوں، اس کو رسوا نہ کر دوں. یہ لسٹ ہوتی ہے، ایسی باتیں. یہ افیکشن ہے، آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ لو اینڈ افیکشن کا فرق اور لسٹ اینڈ لو کا فرق. اور دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہوئے فراز، جھوٹ ہے. اور جہاں سچی محبت ہوگی اس کی پہچان کیا ہے کہ آپ اپنی انا کو زیر کر دیں گے. یو ول جسٹ لائک اپنی انا، ایگو کو ختم کر دیں گے، اور خود سے زیادہ محبوب کی خوشی کو ملحوظ رکھنا. یہ بھی لو کی ایک پہچان ہے. جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا، پھر آپ اس محبت کے بیچ میں اپنی انا نہیں لاتے. اچھا جی مجھے یہ کہہ دیا، میرے سے ایسے بات کر دی، میں نہیں بولتی، میں ناراض ہوں. پھر محبت تو پھر ہر بات سے گزرتی ہے، اور محبت فاتح عالم.
پھر جب آپ کو کسی سے بھی محبت ہوتی ہے نا تو آپ اپنے محبوب کی خوشی کو ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں. آپ کبھی نہیں چاہتے ایون لیلا مجنو اور فلاں فلاں اور ہیر رانجھا اور سسی پنو جو کردار آپ نے شروع سے لوک داستانوں کے نام پہ سنے، یا رومیو جولیٹ کی بات کر لیجئے یا کوئی اور کہہ لیجئے، حقیقی محبوب جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بیچ میں آدھا نہیں آنے دیتا. پھر اس کو محبوب کی خوشی ہر چیز سے پیاری ہوتی ہے. پھر وہ کہتا ہے جو تم کہو، جیسے تم کہو، جو تمہیں پسند ہو، جو تم چاہو. روایت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ابراہیم بن ادم تھے، ایک نیک عالم گزرے، ایک غلام لے کر آئے. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا غلام کا کیا نام ہوتا ہے، جو آپ کہہ دیں میرا وہی نام ہے. کہا اچھا خوب، کھاتے کیا ہو؟ کہا غلام کی کیا ہو، کہا جو آپ دیں گے وہی کھاؤں گا. واہ، بڑا بہادر بندہ بھی، بڑا بااخلاق ہے. اچھا یہ تو کام کیا کرتے ہو؟ کہا کیا بتانا ہے، جو کہیں گے. بس اس چیز نے ان کے دل کی دنیا بدل دی کہ یہ کیسا غلام لے کر آ گیا میں کہ میں اس کو 4 پیسوں میں لے کر آیا اور ہر بات میں مجھے ہی کہہ رہا ہے جو آپ چاہیں، جو آپ کہیں. تو میں کیسا دن رات اللہ سے محبت کا دعوے دار ہوں کہ کہتا اللہ سے پیار کا نام لیتا ہوں، دعوے یہ کرتا ہوں اور کام اپنی مرضی کے کرتا ہوں. اور یاد رکھیے ایک تیسری چیز بھی سچی محبت میں آتی ہے، اور وہ کہہ کہ ذاتی خواہشات کی پھر قربانی دے دیتا ہے بندہ. پھر اب یہ نہیں کہتے واٹ آئی وانٹ، واٹ آئی نیڈ، اٹس مائی پلس، آئی ڈو دس. ان 3 چیزوں پہ پرکھ لیجئے ہر محبت کو. چلیے ٹرو لو کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، ہم شروع کرتے ہیں، ترتیب کے ساتھ چلیں گے. یعنی ڈفرینٹ کائنڈز آف ٹرو لو. بعض لوگ کیا کہتے ہیں اللہ سے محبت صحیح لو ہے، باقی سب جھوٹ ہے. ہم میں سے ساتھیوں سے بھی کچھ غلطی ہوتی ہے. شروع میں بھی تھوڑی سی بات جو ہماری پیاری سی بہن نے کی تو اس میں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے، آپ لوگ بعد میں کیجیے گا. اور وہ کیا ہے کہ ٹرو لو کون سی ہیں؟ ترتیب سے چلیں گے تو سب سے پہلی قسم ڈیوائن لو، خالق کائنات کی محبت. اور میں کہتی ہوں کہ محبت کے جذبے ڈالنے والے سے محبت، ود کے جذبے ڈالنے والے سے ود، اور افیکشن اور الفت اور شغف اور اس طرح کی ہر چیز کے جذبے ہمارے دلوں میں جس ہستی نے ڈال دیے، ہم اس سے محبت کی بات کو اگر اپنی زندگی کے اندر رکھیں تو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ سب سے پہلی، یہ نہیں میں کہہ رہی دس از اونلی، یہ غلط فہمی ہوگی اگر ایسی بات کسی نے کہہ دی یا سمجھ لی. یہ دس از ناٹ دا اونلی تھنگ بٹ دس از اے تھنگ. اور وہ کیا ہے کہ ایک انسان اپنے رب سے پیار کرے. یہ وہ ریالٹی ہے جس کے لیے آپ کو مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو کرسچن کہلانے کی ضرورت نہیں، آپ کو کوئی مذہب، کسی کا کوئی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ محبت ہے جو گندی ہوئی ہے. بچے کو پیدا ہونے کے بعد کوئی سکھاتا پڑھاتا نہیں ہے کہ ماں کے یہ حقوق ہے اور ماں سے پیار کرو. کیسے روتا بچہ ماں کے ہاتھ میں آ کے چپ نہیں کر جاتا؟ سارے چپ کرائیں لیکن نہیں چپ ہو رہا. اور جب اللہ تعالیٰ بچے کو ماں کے ہاتھ میں دیتا ہے تو بچہ چپ کر جاتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. ہر بچہ فطرت میں جب محبت لے کر آتا ہے وہ اللہ کی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حب الہی اصل محبت ہے. فرق کہاں پڑتا ہے آگے جا کر؟ چائلڈہڈ سے آگے چلتے جائیے، جوانی کے آگے دوسرے دور پہ آتے جائیے، یہ محبت قائم رہے گی، یہ رہنی تھی، یہ رہتی ہی رہے گی. شرط یہ ہے کہ آپ اس محبت کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ ڈال دیں کہ جو اس محبت کو چھپا دے. آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے چینجز آتے ہیں نا. جب بندہ فطرت پہ رہتا ہے، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد اگر کسی بچے کو آپ جنگل میں بھی چھوڑ دیں نا تو وہ شیروں چیتوں میں رہنے کے باوجود بھی کچھ چیزیں سیکھ لیتا ہے. اس میں ایک چیز ہے کہ اپنے مالک سے محبت. لیکن جب باہر کی کا ماحول خوبصورت ہو، جب باہر کی دنیا کے ساتھ انٹریکشن ہو اور اندر فطرت ہونا، تو ایسا بندہ مومن کہلاتا ہے. حب الہی جو ٹرو لو کی پہلی کائنڈ بنتی ہے، اس میں سب سے زیادہ شدید ایمان والے ہوتے ہیں. کیسے؟ دیکھیے گا سورۃ بقرہ 165. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریک بنا لیتے ہیں اور وہ ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی ہوتی ہے. اس کے برعکس والذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حب للہ، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں بڑے ہی شدید ہوتے ہیں.
وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور ایمان والے اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں، اور بے شک قوت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے یعنی شرک کرتے رہے، وہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو خوب سمجھ جائیں گے کہ ساری قوت تو اللہ کی تھی، ہم کن کے پیچھے بھاگتے رہے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ یہاں سے ایک بڑا ہی رقیق ٹاپک سمجھنے لگے ہیں ہم۔ اگر آپ صرف اسی ایک آیت پہ اپنی نظریں جمائے رکھیں تو یہ آیت آپ سے کیا بات کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے بندے کے دل میں اصل میں تو اللہ کی محبت ہی ڈالی تھی، لیکن باہر کے ماحول کے اثر میں کیا ہوتا ہے، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے، یعنی بہت ایویڈنسز کے باوجود کائنات کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھ کر، سورج چاند ستاروں کو دیکھ کر، اور میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ اس آیت سے پچھلی آیت جو ہے نا 164، اس کو آیت الآیات کہتے ہیں۔ ایک ہی آیت میں کائنات کی یا یونیورس کی اکٹھی آیتیں سب سے زیادہ اس آیت میں، تو اس کی بنیاد پر اللہ نے یہ آیت رکھی کہ کائنات میں تو چاروں طرف اس کی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر بناتے ہیں، مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں، یعنی they love them، جیسے اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش وہ کچھ جو عذاب دے کر انہیں سوچنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوجھ جائے کہ ساری طاقتیں، سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں کچھ باتوں کو سمجھیے گا، بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے ہم پہ حق ہے، جیسے ماں باپ کا حق ہے نا، شوہر کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بھائی بہنوں کے حق ہے نا۔ اللہ نے چونکہ ہمیں پیدا کیا نا، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرنا، یہ تم سب جانتے ہیں۔ لفظ شرک کس کے لیے نیا ہے؟ کسی کے لیے نیا نہیں ہے۔ شرک بھی اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسان پرانا ہے۔ تو شرک کی مختلف اقسام، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم شرک کہتے ہیں کسی قبر کے آگے سجدہ کرنے کو، ہم کہتے ہیں پتھر کے بت کے آگے سجدے کو، مورتی کے آگے سجدے کو، قبر کے آگے، مان لیا 100% سچ ہے، لیکن وہ شرک ہے جو نظر آتا ہے، جس کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن چند لفظ مشکل لگیں گے، لیکن میں ضرور بولوں گی، آپ لکھنا چاہیں لکھیں، نہ لکھنا چاہیں تو ہمارے پیارے پیارے بچے، ینگ ساتھی صرف اس سے 2-3 باتیں لے کر اٹھیں۔ آپ دیکھیے کہ شرک اکبر ہوتا ہے، ایک شرک اصغر ہوتا ہے، بڑا شرک اور چھوٹا شرک، مائنر اینڈ میجر شرک۔ شرک اکبر میں جس طرح کے کسی اور کے لیے اپنی عبودیت کے اور بندگی کے جذبے جیسے رکوع، سجدہ، قیام منا ہے نا، اسی طرح سے 6 چیزیں نوٹ کیجیے گا۔ شرک اکبر کی 6 قسمیں: الشرک فی الخوف، الشرک فی الرجاء، الشرک فی التوکل، الشرک فی المحبہ، الشرک فی الطاعت، اور الشرک سوء الظن فی اللہ۔ سب اردو میں بولوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں، اور انگلش میں بھی آپ لکھنا چاہیں تو بول دوں گی۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے ماں سوا دوسرے کا خوف رکھ لینا، یعنی جیسا خوف اللہ کا ہوتا ہے نا، یہ بھی شرک اکبر ہے۔ ہم لوگوں کا ڈر رکھتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں کریں گے، یہ ہوگا، فلاں 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 کی باتیں کرتے ہیں، ہاں؟ تو یہ چیز انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، المحبہ ہی اصل الدین الاسلام، محبت ہی دین اسلام کی اصل ہے جس کے اوپر ہم گزرتے ہیں۔ اللہ نے اس اسلام میں محبت ہی تو بنیاد رکھی، اور محبت کی پہلی اینٹ اللہ کا خوف ہے۔ جب تک ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہ بھر جائے، دوسروں کا خوف نکل نہ جائے، ہم اپنے آپ کو شرک سے پاک نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فیئر آف ادرس اس طرح کا جیسا کہ اللہ کا ہونا چاہیے۔ دوسرا شرک فی رجا، امید صرف اللہ سے۔ ہماری امیدیں کن سے؟ ہائے، بچوں کو بڑی امیدوں سے پال رہے ہیں، اور شوہر سے بڑی امیدیں تھیں، اور بھائی بہنوں سے بہت ہی امیدیں تھیں، اور سسرال نے تو میری امیدیں ہی نہ پوری کی، اور فلاں فلاں فلاں۔ ہم انسانوں کی ایک لمبی دیو مالائی قسم کی مالا گلے میں ڈالے رکھتے ہیں، اور پھر ناراض بھی ہوتے ہیں کہ امیدوں کو توڑ دیا۔ تیسری چیز ہے شرک فی التوکل، اللہ کے ماں سوا پہ توکل کرنا۔ اس میں تو ہم بہت ہی فیل ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔
اور وہ کیا ہے کہ ہم محبتیں اور توکل اللہ کے سوا اور سے. بینک میں پیسہ رکھا کہتے ہیں شکر ہے بہت پیسے، سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، توکل ہے اس پہ ہمارا. ہمارا توکل اس قسم کا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ ہم کہتے ہیں اللہ آپ بھی ہیں، حسبنا اللہ، بٹ پھر بھی سارا نہیں. حسبی اللہ پر سارا کچھ نہیں ہے. اچھا ہے ٹھیک ہے توکل تو اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ بتائیں ہوگا کیسے؟ تو یہ توکل بھی شرک ہے. چوتھا موضوع جس وقت آپ کا میرا ہے وہ ہے شرک فی المحبہ. اس کو میں بعد میں ایلیبوریٹ کرتی ہوں تاکہ آپ سمجھیں گے اس کو. چلے ساتھ ہی لے لیتے، نو پرابلم. اب دیکھیے کہ اللہ جیسی محبت کسی اور کی، یہ شرک ہے، سیدھی سی بات ہے. آگے جو اگلی کائنڈز ہم پڑھنے لگے ہیں نا وہ اسی کا جواب ہے. ہر ایک سے محبت ہوگی، لیکن جب اللہ کی اور اس چیز کی محبت سائملٹینیسلی سامنے آ جائے، کانٹراڈکٹ آ جائے، تو پھر کس کی مانتے ہیں؟ عام حالات میں آپ شراب کے نشے میں دھت بندے سے پوچھے ڈو یو لو گاڈ، کہے گا یس. ڈو یو لو جیزس، یس. ڈو یو لو محمد پیس بی اپون ہم، یس. ہر ایک کی کہتا ہے. ڈو یو لو پروفٹس کمپینین، یس. بٹ شرک فی المحبہ کیا ہے؟ ایک طرف کوئی ایک انسان کوئی بات کرے اور اس کے اپوزٹ اللہ کی مرضی کچھ اور ہو. آپ ایک طرف اپنے بچے کی محبت دل میں رکھتے ہیں، ایک طرف اللہ کی محبت، شوہر سے محبت، اللہ سے محبت. ہر محبت کو ڈال کر ترازو میں تول لیجئے. اللہ کہتے ہیں میری محبت سب سے اوپر ہو. سچ بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کب اللہ سے ایسی محبت محسوس کی؟ دنیا میں کسی سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، ملنے کو دل چاہتا ہے، باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے، اس کی مرضی کا بننے کو دل چاہتا ہے. کیا اللہ کے لیے ایسا کرتے ہیں؟ کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے. فجر پڑھی تھی ایک اسپیکر سے، تو انہوں نے پورے ہال میں اعلان کیا تو ڈو یو ہو لوڈ گاڈ، تو سارے ہال نے ہاتھ کھڑے کر دیے. کہا تھا یہ بتاؤ کہ کون ہے جس نے پچھلے 10 سال میں ایک نماز نہیں چھوڑی؟ تو شاید ہی کوئی ہاتھ ہو. یہ جھوٹ ہے. تو اللہ کی محبت احب ہے، اس پہ آگے باتیں ہوں گی. اور پھر آگے شرک فی الطاعت، اطاعت میں شرک. اللہ کو حکم چھوڑ کر کسی انسان کو یا کسی آبسٹیکل کو لینا، جو ہم اسی لیکچر کے اینڈ پہ کرنے والے ہیں آگے بیچ میں آ کے بھی. تو آپ دیکھیں گے کہ بات بھی پھر اس کی مانی. صرف زبانی باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کی خوشی میں پھر باتیں بھی ماننے. یہ ایسے ہی ہے کہ بچہ سارا دن ماں سے کہتا رہے آئی لو یو مام، یو آر سو گریٹ، آئی لو یو، آئی لو یو. اور ماں کہتی ہے کہ اچھا ذرا یہ چیز تو کر دو، یہ لا دو، یہ ذرا دروازہ تو ٹھیک کر دو. نہیں، یہ نہیں کرنا. تو یہ اطاعت میں شرک ہوگا. اور پھر سوء الظن فی اللہ، اللہ کے مقابلے میں سوء ظن رکھنا. میری تو اللہ سنتا ہی نہیں، مجھے تو اللہ نے یہ کیا نہیں، یہ وہ. تو یہاں سے آپ کو صرف اتنی بات یاد رکھنی تھی کہ شرک کی ان 6 بڑی قسموں میں سے ایک قسم ہے شرک فی المحبہ، جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے ماں سوا سے ایسی باتیں کرتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں اور کیسا ہے. اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں، ورنہ میں آپ کو آگے لے چلتی. اب آپ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ ٹرو لو میں سب سے پہلا لو اللہ کا لو ہے. آپ محسوس کیجئے، آپ اکیلے میں باتیں کیجئے، آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملے کو اتنا خوبصورت بنائیے کہ آپ باتیں کریں. وہی سیم تھنگ جو کسی بھی محبت میں ہمارے دلوں میں ہوتا ہے، ہم اس محبت کو توڑ تو نہیں سکتے نا. تو یہ کریے جتنا آپ کا دل پسیجے، دل کھچے اللہ کی طرف. اور یاد رکھیے کہ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے کئی رنگ ہوتے ہیں. پھر انسان کو تنہائی اچھی لگتی ہے. کہتے ہیں کہ صرف نیک بندہ اپنی تنہائی کو انجوائے کرتا ہے، کیونکہ اکیلے میں دوستی ہے. تو میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. پھر جب آپ کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، تو اس کا اگلا اثر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ سورۃ ذاریات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انس کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کرے. یہ ہے وہ مقصد حیات جو بندے کو سمجھ آ جاتا ہے. پھر میں کیوں ہوں، وائی ایم ہیئر. 3 سوال کیجئے خود سے. بلکہ ہماری یوتھ، ینگ جنریشن یا ہمارے بچے جو خاص طور پہ اس وقت کووڈ کی وجہ سے یا بہت ہی زیادہ گھروں میں رہ رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں گیجٹ ہیں، سوال تو کیجئے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. وائی آئی ایم ہیئر، واٹ آئی ایم ڈوئنگ، واٹ ول آئی ڈو، کل کیا کروں گی. تو اس آیت نے جو سورہ ذاریات کی آیت 53 ہے کہ جنوں اور انس کی عبادت، جنوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. وٹ ڈز اٹ مین بائی عبادہ؟ عبادت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس کا تو نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو. آج ہمارے ذہنوں میں اتنا مسکنسیپشن اس بارے میں. کیا کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ.
5 pillars of Islam. पूरे थीम है स्कूल्स के, कोर्सेज के, संडे स्कूल्स के, सैटरडे स्कूल्स के, माजरत के साथ. दिस इज़ 1/3 ऑफ द इबादा. लिख लीजिए, मैं 3 जुमले बोलने लगी हूँ. आप में जो लिख सकेंगे आपको फ़ायदा होगा, नहीं भी लिख सकेंगे तो बाद में लिख लीजिएगा, घबराइए क्यों, सिर्फ लिखी सुनिए इस वक्त. जब आप कहते हैं ना या कन्ना बुदो, ओनली यू आई वर्शिप, तो असल में इसमें 3 सेंटेंसेस हैं. इबादत के लफ्ज़ में 3 चीज़ें होती हैं. नंबर 1 वर्शिप, जो कि वर्शिप है, रिचुअल्स, स्लेवरी एंड सबमिशन. ठीक है, पहली चीज़ क्या है, वर्शिप, जिसको वाकई पूजा कहते हैं. देखिए कितने आराम से शिर्क मुंह से निकल जाता है. आपके पुजारी, आपके परस्तार, फैंस. परस्तार क्या है, परस्तिश करने वाले. परस्तिश इबादत है. क्या अल्लाह को ये कहने वाला कि ओनली यू आई वर्शिप, वो किसी का परस्तार हो सकता है? नहीं हो सकता. तो जब आप इबादत की रूह देखते हैं तो नंबर 1 कि आप वाकई रिचुअल्स ऑफ दी वर्शिप करेंगे. नमाज के वक्त पे नमाज, रोज़े के वक्त पे रोज़ा, हज के वक्त पे हज, ज़कात देनी है तो देनी है. ठीक है, लेकिन फिर इसका सेकंड पार्ट क्या होता है, सबमिशन. इताअत लाजमी है. इताअत, कल से दिमागों में लफ्ज़ घुमा हुआ है हमारी क्लास के बाद का. कितने लोगों ने, मैंने जब बात उनसे होती है और वो लिखते हैं और बोलते हैं, एक लफ्ज़ में 3 घंटे का थीम था कल की हमारी हिकमतुल बालिगा में, इताअत. और हकीकत है कि सहाबा को पता चल गया था कि इताअत का मुकाम 1,00,000 नमाज़ों से ज़्यादा है. तभी तो फिर उन्होंने अल्लाह के नबी की बात मान ली और खुदैबिया के सफ़र में जाकर, वहाँ जाकर कोई अपनी मर्ज़ी से एक नमाज नहीं पढ़ी कि चलो 1,00,000 नमाज का अजर तो ले आऊँ. हकीकत है कि इताअत का मुकाम 1,00,000 नमाज़ों के अजर से बड़ा है. सहाबा ने ये बात अपने अमल से हुदैबिया के मौके पे साबित कर दी. और आज हम ये सबक भूल कर अपनी मनमानी ज़िंदगी बसर करते हैं और इबादात की जमा तफरीक के मिसाइल पूछते हैं. कितनी दफ़ा सवाब, कितना पढ़ें, कितना, गोया कि नेकी तोली नहीं बल्कि गिनी जाती है. तो याद रखिए, बात मानने की आदत पड़ जाए, ये है सकीना. बात नहीं मानते. अल्लाह को जब आप कहते हैं कि अल्लाह आपसे मेरा प्यार है, तो आप दूसरा इकरार करते हैं कि आई विल ओबे यू. और इसकी इंसानी दुनिया में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं. और फिर आखिरी लफ्ज़ स्लेवरी. सब कुछ करके भी अपने आप को हम्बल रखूँगा, जैसे लाइक अ स्लेव. आई विल बी हम्बल, ग़ुलामी. यानी फिर भी मैं अकड़ूँगा नहीं. ये नमाज़ें रोज़े करके, सारी बातें भी मान के, हाल हुलिया ज़िंदगी के हर रिचुअल को मान के भी अकड़ूँगा नहीं कि मैं बहुत नेक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बल्कि मैं उसके बाद भी फिर आपकी बात को मानता ही रहूँगा. ये है इबादत. यानी आप इसको कह सकते हैं परस्तिश, इताअत और ग़ुलामी. अब अपने आप से पूछिए, क्या आप ट्रू लव के इस एसेंस को पाते हैं? क्योंकि अल्लाह की इबादत से मुराद अल्लाह से मोहब्बत करना और फिर उसको जानना है. टू नो हिम. कितना जानते हैं आप उसको? जो साथी हमारे साथ अल स्मॉल हुस्ना सीरीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 40 नेम कर लिया ऑलमोस्ट, और हर दिन की गवाहियाँ मौजूद है कि हर नाम पढ़ने के बाद पता चला ये किसी और ही हस्ती से मुलाकात हुई है. आज तक तो नहीं पता था कि अल-मुइज़ और अल-मुज़िल कौन है. तो फिर खुलासा लिखिए. पहली बात, ट्रू लव की फर्स्ट काइंड इज़ अल-हुब्बु फिल्लाह. अल्लाह से मोहब्बत. अल-हुब्बु लिल्लाह भी और फिल्लाह भी. और वो कहते हैं ना, लिल्लाही बिल्लाही इल्लल्लाही, ला मक़सूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह. हर चीज़ का एंड सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह पे हो. उसके बाद सेकंड चलिए, सेकंड ट्रू लव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. आवर लव फॉर प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, प्लस सारे प्रॉफिट्स. लिखिएगा, तिल कर रसूल फद्दलना बादहुम अला बादिन, तिल कर रसूल क़द फद्दलना बादहुम अला बाद. तो दूसरा मुकाम मोहब्बत का, हकीकी लव का क्या है कि अल्लाह के सारे रसूलों से मोहब्बत, और उन सब में सबसे बढ़कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से. वी लव एडम, we love Ibrahim, we love Moses, we love Jesus, peace be upon him, and we love Muhammad, peace be upon him, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हम आदम से लेके हर नबी से प्यार करते हैं और हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी शदीद मोहब्बत करते हैं, बल्कि वी आर वेटिंग फॉर हिम. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बारे में तो आपने खुद ही फरमा दिया था कि तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक कि उसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए.
غور کیجیے گا اس ایک جملے پہ. آج اپنے دل کو کھول کر دیکھیں، کیا واقعی وی لو محمد؟ کیا ہم وی لو محمد، وی لو پروفٹ کے نعرے لگانے والے واقعی پھر محبت کی ان ساری باتوں کو لیتے ہیں؟ سوچنا پڑے گا. جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، لکھ لیجئے ہماری زندگی میں سنتوں سے محبت ہوگی، پھر آپ کو سنت فرض کی طرح پیاری ہوگی. اور کسی کا وہ جملہ، دل کو ہلانے والا جملہ کہ صحابہ کوئی عمل یہ سوچ کے کرتے تھے کہ سنت ہے، ہم بھی کریں گے، اور ہم سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اٹس سو کہ اٹس سننا، اٹس ناٹ فرض. تو اللہ کے نبی کے لیے محبت ہے، اور اس پہ تو صرف آنسوؤں کے نذرانے ہی پیش کر دیجئے. اللہ کے نبی کی زندگی کی کہانیاں محسن انسانیت کی صورت میں پڑھ چکے، رہی کو مختوم پڑھ چکے، لیکن آج کل ایک کتاب پیغمبر انقلاب میں جو دل کے اندر کیفیت اور محبت آتی ہے، عمل کی تبدیلی اس میں ہو رہی ہے کہ واقعی جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے، غصے اور خوشی میں ایک ہی جیسے، امیر اور غریب سے ایک ہی جیسے. تو اللہ کے نبی سے محبت. سوال کیجئے، میں اپنی یوتھ سے ایک سوال کر سکتی ہوں، کیا آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ الحمدللہ کانوں تک میرے نہیں پہنچا، لیکن میں نے سوچ لیا ہے کہ آپ کا جواب یس ہے. تو پھر یہ بتائیے کہ آپ نے اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں جانا ہوا ہے؟ کتنا کچھ جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ بہت کم جانتے ہیں. بس اس کو جاننا شروع کر دیجئے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، انسان اس کو جانتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کا تعلق بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد کم از کم آج ایک نیت کیجئے کہ میں اللہ کے نبی کی زندگی کی کوئی ایک سیریز شروع کروں گی. انگلش اردو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں. رہی کو مختوم لے لیجئے، سیل نیکٹر لے لیجئے، آپ وین دا مون سپلٹ لے لیجئے، جو آپ کا دل چاہے. اردو میں تو یہ ساری کتابیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، انگلش کی بھی موجود ہیں، کسی سے بھی سن لیں. چھوٹی سی سیریز ہے ہمارے پاس، ڈیزرٹ روز مکی دور، اور اسی طرح سے در یتیم مکی ہے، اور ڈیزرٹ روز مدنی دور ہے. مے بی 2-3 آورز کی ایک سیریز ہے، بس سن لیجئے. ایپ پہ بھی ہے، میں نے جب لاسٹ ٹائم دیکھی تھی تب تو تھی. تو اللہ کے نبی کے لیے مزید محبت پیدا کیجئے. صحابہ کی مثالیں اگر بتا دوں تو وی ول کرائے، بٹ ہمارا ٹائم پورا ہو جائے گا، ہم آگے نہیں جا سکیں گے. اور اس موضوع پہ بہت کچھ ہے، کچھ سننا شروع کر دیں. آگے چلیں تو ٹرو لو کی تیسری قسم کیا ہے کہ ہمارا پیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کی صحابیات اور امہات المومنین سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو ساتھی تھے، جنہوں نے زندگیاں گزار دی، یعنی وہ لوگ جو وحی کا حصہ تھے، جو نبی کی زندگی کا حصہ تھے، جس میں مدرز آف بلیورز آتی ہیں، اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، پھر آپ کی صحابیات ہیں، اور آپ کے صحابی ہیں حضرت ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک. ہم سب ان سے پیار کرتے ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. تو جب آپ ان ازواج مطہرات سے محبت کرتے ہیں اور اسی طرح سے خواتین کو، تو پھر آپ میں کیا رنگ آئے گا؟ پھر آپ کے اندر حضرت خدیجہ والی حیا آئے گی، حضرت عائشہ صدیقہ والی فہم و فراست آئے گی. بس اللہ سنجی تھی، ہی واز ویری ہیومرس، شی واز ویری پوائس لیڈی. پھر آپ واقع حضرت مریم سے بھی محبت کریں گے، کیونکہ وہ بھی ایک نبی کی ماں تھی. اور اس کے بعد پھر لو آف صحابہ، صحابہ سے پیار کتنا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا. یاد رکھو جس نے ان سے محبت کی، بس میری محبت کی وجہ سے اس نے ان سے محبت اذیت دی، اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی بس قریب ہے کہ وہ اس کو اپنی گرفت میں لے لے. اللہ اکبر کبیرہ. تو کیا پتہ چلا کہ صحابہ سے پیار ایمان کا حصہ ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کوئی مسلمان ہو اور صحابہ کو گالی دے، صحابہ کے بارے میں نازیبا باتیں کرے؟ تو کہیے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ہم نے ان صحابہ سے بھی ملنا ہے. اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور صحابہ تو وہ تھے کہ جن کے چرچوں میں زبان ختم ہو جائے، لیکن سب سے بڑا ٹائٹل ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا. اللہ ان سے راضی تھا، یہ اللہ سے راضی تھے.
اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے 3783، مومن شخص ہی انصار سے محبت رکھتا ہے اور منافق ہی ان سے بغض رکھتا ہے۔ جو ان سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا، یعنی who don't like صحابہ، one of or maybe all or maybe few، اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ تو دعا کیجیے اللہ ہمیں ان صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے۔ آپ کہیں گے یہ تو ریلیجس باتیں شروع ہو گئی، ہم تو کچھ اور سوچ کے آئے تھے۔ جی وہیں جا رہے ہیں، لیکن پہلے بیسکس کو چھوڑ کر ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں؟ تو 4th ٹائپ آف لو، ٹرو لو میں سے پیرنٹس لو، ماں باپ سے پیار کرنا۔ بچے کو تو نہیں پتہ ہوتا، لیکن ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک کمزور سا پھول ہمارے گھر میں آ رہا ہے، کیسے اس کو سنبھالتے ہیں، کیسے کوئی ڈائمنڈس کی کیئر کرتا ہوگا جو ان کی کرتا ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے بعد انسانوں میں جس کا ذکر اکثر کیا ہے، دیکھیں نبی کی محبت چند مخصوص جگہوں پہ ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، لیکن موسٹلی قرآن میں کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ ہے اللہ کا لفظ، پہلا فرسٹ ون پہ غور کر لیں کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا مگر اسی کی۔ ساتھ ہی کیا لفظ ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین پر کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23-4 ہے نا، لیکن آپ سورہ بقرہ سے لے کر آخری پارے تک موسٹلی قرآن میں یہی انداز دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ایون کہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ کا، حقوق Allah's right، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق اللہ کے بندوں میں ماں باپ کا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ محبت کہنا نہیں پڑتا تھا، یہ تو فطرت میں تھی، لیکن جب فطرت بگڑی تو ماں باپ دور ہو گئے، دوست قریب ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ انسان اپنے دوست سے زیادہ پیار کرے گا اور اپنے ماں باپ کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اللہ کیا سکھاتے ہیں؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اوف، یہ لفظ اوف کو ہائی لائٹ کر لیں کہ جب یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں تمہارے پاس پہنچے تو اوف نہ کہنا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے اگر اوف سے بھی چھوٹا کوئی لفظ ہوتا قرآن میں یا ڈکشنری میں تو اللہ وہ بھی کہہ دیتا کہ یہ نہ بولو۔ کیوں؟ آپ دیکھیں اوف، کسی نے کہا کہ تمہارے اوف کی پھونک سے ماں باپ کے دلوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، اور کہاں پھر ولا تنہرہما، چھڑکنا، ڈانٹنا، برا کہنا، یو آر سو مین، یو آر سو دس، آپ کو کمپیوٹر نہیں چلانا آتا، آپ کو زوم نہیں کھولنا آتا، آپ کو پاس ورڈ یاد نہیں رہتا، آپ آہستہ چلتی ہیں، آپ ڈانٹتی ہیں، آپ غصہ کرتی ہیں۔ آج کے بعد توبہ کیجیے، ابھی زندہ ہیں تو فوراً گلے لگا کر معافیاں مانگ لیجیے، اس سے پہلے کہ یہ چلے جائیں۔ اور اگر ناراضگی میں چلے گئے، آپ کو زندگی میں سب کچھ مل جائے گا، کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ عالم فاضل بن جائیں گے، آپ پائلٹ انجینئر بن جائیں گے، آپ MNA MPA بن جائیں گے، لیکن آپ جنتی نہیں بن سکتے جب تک آپ نے اپنے ماں باپ کی محبت نہ کی۔ تو ان سے جھڑک کر بات کرنا نہیں، بلکہ نرمی اور رحم کے ساتھ جھک کر معاملہ کرو اور بات کرو کریم، بلکہ بیٹھنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جیسے پرندہ جھکتا ہے نا اڑنے سے پہلے، تو ماں باپ کے آگے جھکیں گے نا تو اللہ آپ کو اتنی عزت کے پر دے گا۔ جو عزت پانا چاہے وہ ماں باپ کے آگے جھک جائے، استادوں کے آگے جھک جائیے، اپنے محسنوں کے آگے جھکیے، اللہ آپ کو عزت کے ساتھ اڑا کے لے جائے گا اوپر، وہاں پہنچ جائیں گے جہاں آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اور زبان پہ ایک ہی دعا رکھو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پہ رحم کرنا جنہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ تو ماں باپ کی محبت یہ ٹرو لو ہے، اٹس ناٹ فالس لو۔ اور حدیث لے لیجئے، بخاری کی 2842 اور مسلم 2549، عبداللہ بن عمر بن عاص راوی ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جہاد کے لیے اجازت مانگی، تو آپ نے اس سے سوال کیا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو پھر آپ نے فرمایا ان دونوں کی خدمت میں جہاد کرو، یعنی ان کو اگر تمہاری ضرورت ہے تو پھر تم ان کے ساتھ رہو، کیونکہ تم تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے اکیلے ہو۔ تو جہاد میں تو اس وقت اور بھی اویلیبلٹی تھی، اور یاد رکھیے جہاد کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ تبوک والا سفر ہوتا تو وہ شاید بات اور ہوتی، بدر والی کیفیت تھی یا کچھ بھی تھی۔ تو خیر آپ نے کہا کہ ان کی خدمت کرو، اس سے کیا پتہ چلا کہ ماں باپ کا حق بہت ہے۔
تو ماں باپ کے ساتھ ادب کریے. آج ایک جملہ تو بولیے جا کے آئی لو یو ماما، گلے سے لگ کر روئیے، اور اگر ناراض بھی ہیں تو منا لیجیے. جیتے جی منا لیں گے بڑا آسان ہے، دنیا سے چلے گئے روٹھے ہوئے تو پھر تو آپ کو دعائیاں دینی پڑیں گی، اور پھر اللہ چاہے گا تو ان کو آپ سے راضی کر دے گا. اگلی قسم پہ چلیے، دا ففتھ ٹرو لو، لو آف کڈس، بچوں سے پیار کرنا. آپ کے بچے، بھائیوں کے بچے، بہنوں کے بچے اور امت کے بچے، بلکہ ہر بچے سے پیار کیجیے. بچہ مسلم نان مسلم نہیں ہوتا، ہر بچہ پیارا ہے، وہ اللہ کا ایک ماسٹر پیس ہے. کچھ لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں، بچوں سے بالکل پیار نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ہرٹ کرتے ہیں ان کو. اقرا بن حابس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت حسن کو چوم رہے ہیں. یہ دیکھ کر کہنے لگے اللہ کے نبی میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما. آپ نے فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ بخاری کی روایت ہے 5997 باب الرحمہ. پھر اسی طرح ایک دفعہ آپ حضرت حسن کو چوم رہے تھے تو ایک دیہاتی بڑا حیران ہوا. یاد رکھیے کہ عرب کلچر میں اس طرح کی نرمی اور شفقتگی یعنی شگفتگی نہیں تھی بچوں کے ساتھ، لیکن اللہ کے نبی تو تھے ہی بڑے کائنڈ. تو اس نے حیران ہو کر کہا کہ آپ بچے کو پیار کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال دیا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. تو بخاری 5998. تو بہرحال بچوں سے پیار کیجیے. اور اس کے بعد تو واقعی جس گھر میں کوئی بچہ جا کر اس کو تھوڑا بعد میں بھی نہیں لیکن گدگدائیے، پیار کیجیے، اس کی سافٹنس کو لیجیے. اور اسی طرح بڑے ہوتے ہوئے بچوں سے پیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے. تو ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی جائز ضروریات کو پورا کریں. دس از ٹرو لو. بچوں سے پیار کرنا عبادت ہے. آگے چلیے، نمبر 6 ٹرو لو کیا ہے؟ لو آف سبلنگس، بھائی بہنوں کا پیار. اس میں حضرت موسیٰ کی بہن اور حضرت موسیٰ کے بھائی کا قصہ قرآن میں. آپ سورۃ طٰہٰ پڑھ لیجئے یا سورۃ قصص. طٰہٰ میں آپ کو بھائی کا پیار اور قصص میں بہن کا پیار ہے. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے چلتی جا رہی تھی کہ دیکھوں یہ بچہ، یہ میرا چھوٹا سا بیبی بردر ڈوب نہ جائے. ہاں، تو بھائیوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے، بھائیوں کی بہنوں کا حصہ ہوتا ہے، بلکہ بڑی بہنیں تو ماؤں کی جگہ لے لیتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بھائی چھوٹے ہو کر بھی بڑے ہی بنے، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن بھائی سے زیادہ بہن بھائی سے پیار کرتی ہے. یہ ایک فطرت میں یہ ٹرو لو ہے. بھائی بھی کرتے ہیں کب جب بہن دکھی ہو، بیمار ہو، پریشان ہو، پلٹ جائے، کوئی چھوڑ دے اس کو، پھر بھائی پیار کرتے ہیں. بہنیں خوش ہوں، بھائی کہتا شکر ہے ہماری جان چھوٹی ہوئی ہے، ہمیں ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس طرح حضرت موسیٰ کا اپنے بھائی کے لیے پیار کیا. حضرت عائشہ ایک بار کسی سفر میں تھی حجرے میں، تو باہر لوگ باتیں کر رہے تھے جیسے سفر گزارنے کے لیے. تو کسی نے کہا یہ بتاؤ کہ دنیا میں آج تک کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ فائدہ دیا؟ تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا. تو اس پہ پھر انہوں نے حجرے سے بات کی، انہوں نے کہا سب سے زیادہ فائدہ موسیٰ نے ہارون کو دیا، کیونکہ موسیٰ کی فرمائش پہ ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی تھی. تو بہرحال ایک یونیک تھنگ ہے. تو چلیے شاباش، اچھے بچوں کی طرح بھائیوں کو گلے، بہنوں کو لگائیے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لڑے تھے تو کو جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. یاد کریے آج آپ جتنا لڑتے ہیں نا، کل آپ نے اتنے ایک دوسرے کو یاد کر کے رونا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا پھر. اور یہ تو چھوٹے بچوں کو میں نے ٹون بدل کے بتایا، میں آپ سب کو بھی کہوں اگر اپنے کسی بھائی سے ناراض ہیں، بہن سے ناراض ہیں، منا لیجیے، اس سے پہلے کہ پھر وہ آگے سے وہ یس نو نہ کہہ سکے اور ناٹ رسپونڈنگ کا سائن آنے لگے. ترمذی کی ایک روایت ہے کہ حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ حدیث قدسی کہتے ہوئے سنا، یعنی حدیث کہہ کہ لفظ اللہ کے زبان نبی کی تھی. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندے جو میری عظمت اور جلال کی وجہ سے آپس میں الفت اور محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، ان پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے. تو بڑے بھائی بہن بچے سب آپس میں خوش ہو جائیں. اب چلتے ہیں ایک اور خوبصورت سی قسم، اور وہ ہے لو آف اسپاؤسز، شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے لیے پیار. انتم لباس لہن وہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. اور سورۃ روم کی آیت 21، دا موسٹ رومانٹک، آپ کہہ سکتے ہیں دا موسٹ رومانٹک phrase of the word about husband and wife is وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جانوں سے جوڑے بنائے
تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے مابین مودت اور شفقت پیدا کی، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ شوہر بیوی کا پیار، یہ ہے اصل میں اب آخر تک چلنے والا موضوع، جس میں آپ کو ملے گا شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے پیار بڑا معروف ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا مرد آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ نے جو سب سے پہلا رشتہ دنیا میں بنایا وہ بھائی بہن کا نہیں تھا، ماں بیٹے کا نہیں تھا، بلکہ شوہر بیوی کا تھا۔ سورۃ الاعراف 189 میں آتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے بیوی کو پیدا کیا تاکہ وہ سکون حاصل کرے۔ تو شوہر بیوی کا رشتہ بہت پیارا رشتہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ سے، کوئی مومن کسی مومنہ یعنی اپنی بیوی سے بغض مت رکھے، اگر اس کی کوئی بات اچھی نہ لگے تو دیگر امور سے خوش ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اتنی بات سے کیا سمجھا ہے کہ شوہر کا بیوی سے پیار کرنا عبادت ہے، بیوی کا شوہر سے پیار کرنا عبادت ہے۔ دس از ریئل لو۔ نکاح جو محبت پیدا کرتا ہے یہ ٹرو لو ہوتا ہے، آگے جا کے اس پہ تھوڑی بات کروں گی، لیکن ابھی تک اتنا سمجھیے کہ اپنے شوہروں سے پیار کیجیے اور شوہر اپنی بیوی سے پیار کرے اس سے پہلے کہ وہ نہ رہے۔ اور شوہر بیوی کے اندر ذہنی فرق ہے، اس موضوع پہ ہمارا پورا ایک کورس ہے۔ لو کیا ہے، وہ میرج لائف ہے، میرڈ لائف ہے، اور بہت بولا ہوا ہے، یعنی آپ میں جو لوگ مستقل سنتے ہیں ان کو بتائیے فیوریٹ ٹاپک ہے۔ النور قرآن پہ الحمدللہ پورا ایک پیج ہے اس موضوع پہ، آپ سن سکتے ہیں اچھی بیوی کیسے بننا، اور وہ جو یوٹیوب پہ آپ لکھیں گے 60 ٹپس ٹو پلیز ہسبینڈ میک یور ہسبینڈ ہیپی، تو میرا لیے سب سے زیادہ ابھی تک وہی لیکچر سنا ہوا ہے، اس وقت اس پہ بات کرنے کا موقع نہیں۔ آگے چلتے ہیں ورڈلی تھنگس کا لو۔ ٹرو لو میں سے یہ بھی لو ہے جس کو لوگ فالس لو کہتے ہیں، نو، سچا یہ پیار یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ نے دنیا میں جو چیزیں دی ہیں ان سے پیار کیجیے۔ مثلا سورۃ آل عمران آیت 14، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس یعنی جس میں نفس کی رغبت ہے، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے یعنی بڑے برانڈڈ گھوڑے جیسے آج گاڑیاں، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشائن بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ سب محبتیں جائز ہیں، آپ بیوی سے، سونے سے، چاندی سے، گھوڑے کی جگہ آج آپ کی پیاری سی گاڑی ہے، پیار کیجئے، کوئی گناہ نہیں ہے آپ کو گاڑی سے پیار کرنے کا۔ حضرت سلیمان نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں نے ان چیزوں کی محبت اس لیے لی کہ یہ مجھے تیری محبت تک لے جاتی ہیں۔ آپ کی گاڑی نہ ہوگی تو آپ مسجد کیسے جائیں گے؟ آپ کے پاس کمفرٹیبل گھر نہیں ہے تو آپ عبادت کیسے کریں گے؟ ہاں، جانور، کھیتیاں، سب کچھ، لیکن اصل پیغام کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، کیونکہ اگر اس سے اگلی آیت لے لیں نا 115 آیت، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا تمہیں ان سب سے اور اچھا نہ دوں؟ پھر اس میں جنت کی باتیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا کسی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جا کے تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ ابھی تک کی بات ہماری الحمدللہ ایک میجر ٹاپک کا ون سائڈ پوری ہوئی۔ خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب جائز محبتیں ہیں جس میں 8 سے 9 چیزیں ہم نے دیکھی، لیکن اللہ نے جائز محبتوں کی بھی حدیں مقرر کی ہیں۔ آگے چلیے، آبسٹیکلز آف دی ریئل لو، ٹرو لو۔ سب سے پہلی رکاوٹ جو ٹرو لو کے راستے میں، اب یہ ساری کی ساری 8 کی 8 کو ذہن میں رکھیے گا، تو جتنا موقع ہوا وقت کے حساب سے دوں گی، باقی آپ خود سمجھ لیجئے گا۔ سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا نفس ہے، یعنی شرک فی المحبہ کی بہت بڑی وجہ خود انسان ہے۔ 2 دفعہ یہ آیت ہے جس میں سے ایک آیت آپ کے سامنے لکھا دی، سورۃ فرقان 43، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو سکتے ہو؟ کیا پتہ چلا انسان کا نفس یہ جو بھی کرتا ہے نا انسان غلط کام، یہ سب سے پہلے اپنے نفس کے لیے کرتا ہے۔
ہمارے شیطان اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا ہمارا نفس دیتا ہے، اور وہ بھی نفس امارہ، نفس، اور جس کو چاہا پوجا، جس کو چاہا چھوڑا، جو چاہا کیا۔ آپ دیکھیے ہر ماں باپ کی بات آپ کیوں نہیں مانتے؟ چلے اللہ کی بات پہ تو سمجھ آتا ہے، ماں باپ کی کیوں نہیں مانتے؟ آپ کا نفس ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ہر، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، آپ لیزی ہیں، آپ ریلیکسڈ ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ماں باپ کے بعد اگر بیوی بچوں کے راستے میں یا بھائی بہنوں کی محبت کے راستے میں آپ کا نفس ہے، واٹ آئی وانٹ، اٹس مائی مرضی، میری مرضی، یہ جو لفظ ہے نا مرضی، اس کو لکھ لیجیے، یعنی اللہ کے راستے کی اور ماں باپ اور ساری 8 محبتوں کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ میری مرضی ہے۔ میرا جسم میری مرضی، میرا گھر میری مرضی، میرے بچے، میری بیوی میری مرضی، کوئی مرضیاں نہیں چلتی۔ پھر آگے دیکھیے، اب یہ جو ہم نے 8 سے 9 چیزیں دیکھی نا، ان کا ایک نقطہ بس سمجھ لیجئے تو یہ دوسری رکاوٹ ہے۔ پہلی رکاوٹ کون تھے؟ آپ خود، مرضی چھوڑ دیجئے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی محبت کے راستے کی رکاوٹ، ماں باپ کے محبت کے راستے کی رکاوٹ، اور سو آن۔ جب لکھیے ان ساری محبتیں جن کا تذکرہ ابھی تک کرا ہے، یہ حد سے بڑھ جائیں، پہلا جملہ یاد رکھیے، وٹ از ٹرو لو؟ لو ان لمٹس. Whenever any love crosses its limits, that become شرک، اور یہ پھر فالس لو ہو جاتا ہے، بلکہ وہ فالس لو نہیں ہوتا، وہ ٹرو لائی بن جاتا ہے، سچا جھوٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت 22 دیکھیے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہہ دیجئے اے نبی، اور نبی سے کہلایا جا رہا ہے، اگر تمہارے باپ، اے نبی کہہ دیجئے، کیا فرما دیا کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑنے کا، یعنی ڈاؤن فال ہونے کا، لے آف ہونے کا جاب سے تمہیں خطرہ ہو، خوف ہو، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ کیا پتہ چلا؟ بڑی باریک بات ہے۔ آپ دیکھیے لفظ عربی کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا، احب الیکم، لفظ حب کے پہلے اگر الف لگا دینا تو حب ہے۔ یہ ہے وہ مین آبسٹیکل، جب اللہ سے محبت کے کسی معاملے میں کسی ایسے رشتے یا ایسی چیز کی محبت بڑھ جائے، اور آسانی سے کہہ دوں کہ حب جب حب میں بدل جائے، تو یہ ہے شرک فی المحبہ۔ اصل رکاوٹ یہ ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک کو آگے کر دیتے ہیں اور اللہ کی بات کو پیچھے کرتے ہیں۔ اس کا آسانی سے معاملہ سمجھیے گا۔ آپ دیکھیے کہ ایک لمبی لسٹ ہے نا ہمارے پاس اس آیت میں، لو آف فادرز، لو آف چلڈرنس، لو آف سبلنگس، لو آف اسپاؤسز، لو آف آور فیملیز، لو آف ویلتھ ہیں، اینڈ لو آف آور بزنس اینڈ ہومز۔ یہ ساری محبتیں جب اللہ کے حکم سے، اللہ کے رستے سے، کسی بھی اللہ کی بات سے ٹکرائیں، مثلا نماز پڑھنی ہے لیکن بیوی کہہ رہی ہے بازار چلیں، شاپنگ کرنی ہے، اب بازار چلے گئے تو بیگم تو خوش ہوئی نہ ہوئی لیکن اللہ ناراض ہو جاتا ہے، یہ ہے مسئلہ۔ عام حالات میں آپ بیوی کو شاپنگ کرا دیں، کوئی بری بات نہیں، اللہ کا حکم، بچہ کہتے ہیں میری خوشی کے لیے یہ حکم توڑ دیجئے، اور یہ رشتوں کا ترازو ہے، دس از دا بیلنس آف ریلیشنز۔ ایک پلڑے میں ڈالتے جائیے، تولتے جائیے۔ بچوں کی خوشیوں کے نام پہ اللہ کو ناراض کرنا شرک فی المحبہ، بیوی کی خوشی پہ حرام لینا شرک فی المحبہ، شوہر کی خوشی کے لیے خود کو بے حجاب اور نمایاں کرنا یہ شرک فی المحبہ، اور سو آن، آپ خود ہی سمجھ چکے ہوں گے۔ سوال کیا ہوا، کیا کوئی محبت ناجائز بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جائز محبتوں کی طرح ناجائز محبتوں کی بھی نشاندہی کر دی، تو آئیے ذرا دیکھیں اس بات کو کہ what is false love۔ what is false love کیا؟ یہ جتنے لو ابھی آپ کو بتائے ہیں نا، ان سب کا crossing the limits۔ It's either creation, beauty of a non-محرم، or it's money, prestige, power and position۔ جب بھی کسی نامحرم عورت یا مرد کی خوبصورتی اور خوبی اتنی متاثر کرے کہ اس کو آئی لو یو کہنا پڑے،
اس سے اکیلے میں باتیں کرنے کو دل کرے، تو یہ محبت غلط طرف چلی جاتی ہے۔ اسی طرح مال کی محبت ہے، لیکن مال کمانے میں حرام کی بجائے حلال پہ چلے گئے۔ شان و شوکت کی محبت کیا ہے کہ پمپی اینڈ گلیمری، بطورون ریان ناس، ایسی شادی کہ سب دیکھیں، ایسا گھر کہ سب دیکھیں، ایسی شادی، ایسا جوڑا، ایسے کھانے کہ سب دیکھیں، سب باطل ہے۔ طاقت کی محبت کیا ہے کہ ایک دفعہ مجھے مل جائے اتھارٹی، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں، عہدہ مل گیا تو کیا ہوگا۔ سوال یہ کہ ہاؤ وی کین میک اے ڈفرنس، جائز اور ناجائز محبت میں فرق کیا ہے۔ چند جملے اپنے لیے لکھ لیجئے۔ فالس لو از مٹیریلسٹک، اٹس ناٹ لائل۔ فالس لو از لو ایٹ فرسٹ سائٹ، and false love blinds the person, causes sorrow. False love causes sorrow. False love invokes anger of Allah subhanahu wa ta'ala, and false love brings destructions. ناجائز محبت کی کیا پہچان ہے؟ یہ چند آپ کو کوڈز دیے گئے ہیں، اور آپ چاہیں گے تو اس پہ آپ کو مزید میٹر بھی ہم دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ناجائز محبت کی بنیاد مادہ پرستی ہے، یعنی if you have materialistic approach، کس کی گاڑی کیسی، کون سی جیکٹ کتنے کی، برانڈ کانشیس ہونا، میں ایسے اور مجھے اپنے آپ کو ایسے کرنا، یہ سب سمجھیے کہ ناجائز ہے۔ پھر اس طرح ناجائز محبت میں وفاداری نہیں ہوتی۔ جائز محبت ہے شوہر بیوی کی، ناجائز محبت ہے غیر محرم عورت اور اس کی محبت۔ اس پہ میں آگے جا کے تھوڑی سی آپ کی مدد کروں گی، جو اس کو آج ویلنٹائن کے سوچ سے سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ آخر میں ان سے بھی میں نے بات کرنی ہے، لیکن پہلے آپ اس موضوع کو کمپلیٹ ہونے دیجئے۔ یعنی جو بیوی ہوتی ہے نا، اس کی محبت میں وفا ہوتی ہے، شوہر میں وفا ہوتی ہے، ہی از ٹیکنگ کیئر، ہی از سیریس۔ تصدق، صدقہ، حق مہر کو صدقہ کہتے ہیں۔ ایک مرد اپنی بیوی پہ ساری زندگی خرچ کرنے کی نیت سے جو پیسے دیتا ہے اس کو حق مہر کہتے ہیں، مہر، مہربانی۔ اس کے برعکس بوائے فرینڈ کیا ہے؟ تتلیوں کی طرح گھومے، رس چوسا اور چلے گئے۔ اور آج اس 14 لیجئے کہ 14 فیبرری 2020 پہ جو گرل فرینڈ ساتھ تھی، اس ویک وہ اس ایئر وہ نہیں ہے۔ ہر سال کپڑوں کی طرح ایک نئی دوست بدل لو، یہی چیزیں ہیں نا۔ پھر اسی طرح یاد رکھیے ناجائز محبت پہلی نظر میں ہو جاتی ہے، کبھی بھی لو ایٹ فرسٹ سائٹ جب وہ جائز ریئل لو نہیں ہوتا۔ لسٹ اور لو کا فرق جنگ بچے نہیں کر پاتے، اور ان کو ہوا اور ہدا کا فرق نہیں پتہ رہتا۔ پھر طرح ناجائز محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ باپ کی عزت، ماں کی عزت، وہ آپ نے کہانی سنی ہوگی کہ کیسے ایک بچی ایک مرد کے پیچھے بھاگی، لڑکے کی اور بھاگتی رہی، اور اس نے کہا تیرے ساتھ تب شادی کروں گا جب اپنے باپ کا سر کاٹ کے لائے گی۔ اتنی اندھی ہوئی اس کی محبت میں، کس طرح جوڑ توڑ کر کے باپ کو قتل کرایا اور اس کا سر لے آئی۔ اس نے کہا کہ تو اس باپ کا سر لے آئی جس نے ساری زندگی تجھے پالا پوسا، تو کل تو میرے ساتھ کیا کرے گی؟ میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تو کتنی لائل ہے، تو میں تو تیرے سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اندھی محبت اچھی نہیں ہوتی۔ پھر ناجائز محبت دکھ دیتی ہے، اور سیڈ سانگز اس کو اور پرووک کرتے ہیں۔ فلمی گانے اس محبت کے اندر تیل ڈالتی ہے، اور دل کرتا ہے کہ ہم سے محبت کرے پھر ہمیں چھوڑے، پھر ہم یہ گانا گائیں۔ ناجائز محبت اللہ کے غضب کا سبب بنتی ہے، اور ناجائز محبت تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے اپوزٹ ٹرو لو کیا ہے؟ ٹرو لو از اسپرچل، ٹرو لو ہیز کمٹمنٹ، ٹرو لو از ناٹ لو ایٹ فرسٹ سائٹ۔ The love forgives faults of others, and true love forgives faults of others. True love gives constant sukoon, itminan, sakina, and true love ends up in happiness and joy. The true love is a source of izzah and honor. The true love is a spiritual progress. جائز محبت روحانیت کی بنیاد ہے۔ جائز محبت عزم سے سرشار ہوتی ہے۔ جائز محبت پہلی نظر کی نہیں بلکہ شعوری محبت ہوتی ہے۔ جائز محبت دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنا سکھاتی ہے۔ جائز محبت مستقل سکون کا باعث بنتی ہے، اور جائز محبت حقیقی خوشی دیتی ہے۔ جائز محبت عزت کا باعث بنتی ہے، اور جائز محبت روحانیت کے بلند درجات کا راستہ ہے۔ تو فل یور ہارٹ ود دی لو آف اللہ۔ اگر آپ اللہ سے محبت میں سچے ہو جائیں گے نا، تو پھر آپ باقی اللہ کے دیے ہوئے ہر رشتے اور ہر نعمت کے معاملے میں بہت سچے اور اچھے ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کو آپ کیسے آزمائیے؟ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے قیامت کے لیے نہ تو زیادہ نفلی نمازیں اور نہ نفلی روزے،
ہاں نہ زیادہ صدقہ، بس ایک بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر قیامت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم نے دنیا میں محبت رکھی۔ سوال لکھیے، اور اب یہاں تھوڑی سی باتیں سنیے گا اس ناطے سے کہ جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی نا تو اٹس گویا کہ یور نیویگیٹر، اف یو پٹ رائٹ ایڈریس ان یور نیویگیٹر یو ول ریچ ٹو یور ڈیسٹینیشن ویری ایزیلی۔ سیم تھنگ اف وی لو اللہ our all loves will be managed۔ آپ ایسے سمجھیے کہ آپ کو کسی ایسے شہر میں جانا ہے جس کے اور آپ کے شہر کے بیچ میں 6-7 اسٹیشن ہیں، ٹھیک ہے۔ لیٹ سی، اگر آپ سوچئے، چلیں آج کا یہ پروگرام ہمارا لنڈن انسٹیٹیوٹ کے تھرو سے ہو رہا ہے، تو آپ لنڈن سے مینچسٹر یا آپ اسکاٹ لینڈ کا سفر کر لیجئے، راستے میں آئے گا نا برمنگھم، آپ کو راستے میں وہ چھوٹے چھوٹے اسٹاپس ملیں گے نا۔ اگر آپ نے ڈیسٹینیشن میں صحیح ایڈریس ڈال دیا تو سب ٹھیک ہوگا۔ بالکل یہی بات ہے، اللہ سے محبت ہوگی تو ماں باپ سے بھی ہوگی، شوہر بیوی کی بھی ہوگی، بھائی بہنوں کی بھی ہوگی، اور باقیوں کی بھی۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کی محبت مانگ لیں۔ تو آئیے ایک دعا سیکھتے ہیں اللہ سے محبت کی دعا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ سو بیوٹیفل ڈے، اللہ کی محبت مل گئی۔ اور ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت، جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے نسبت آتی ہے، اس میں بھی خلاصہ کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر سارے آسمانوں کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے وہ محبت زمین کے فرشتوں اور پھر انسانوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے کہ ایسے شخص کے لیے ہر طرف قبولیت ڈال دی جاتی ہے، ہر ایک اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو سوال لکھیے اب اپنے لیے، ہم نے ٹرو لو کو دیکھ لیا، ہم نے فالس لو کو دیکھا، تو واٹ از ویلنٹائن؟ واٹ از ویلنٹائن ڈے؟ اٹس نتھنگ۔ سمپل سا سوال ہے آپ کی، اگر کسی کی نانی زندہ ہے، دیکھیں نا، ہمیں جو بات نہ پتہ ہو اپنے بڑوں سے پوچھنی چاہیے نا، تو آپ اپنی نانی اماں سے پوچھئے، نانی اماں واٹ از ویلنٹائن؟ وہ کہیں گے کی ہوتا ہے، یہ کیا ہے، واٹ از، مجھے تو نہیں پتا، یہ کوئی سبزی ہے، کوئی کھانا ہے، واٹ از نتھنگ۔ زیادہ زیادہ کہہ دیجئے تو مردار تہذیب کی دستک کہتے ہیں لوگ اس کو۔ یاد رکھیے کہ ویلنٹائن کا نام میری آپ کے کسی کے کلچر یا ہماری ڈکشنریوں میں کبھی کسی نے نہیں سنا، کبھی نہیں پڑھا۔ یہ چند وہ لوگوں کی کہانیاں جس پہ آپ نے بہت کچھ سن لیا اور پڑھ لیا ہوگا کہ یہ کہاں سے یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں، اور محبت کا لفظ اس طرح بدنام کر دیا گیا کہ شرم آتی۔ اب تو ایسے لگتا ہے کہ یہ لفظ محبت کو بدنام کرنے والا لفظ ہے۔ ہر جگہ جہاں محبت ہوتی ہے بہت اچھا اس کا اظہار ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے معاشروں میں ایسی چیزوں کو کر کے اور زیادہ برا کہہ دیا۔ 14 فروری کے دن کو لوگ ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں، اور اگر آپ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں دیکھیں تو اس کو عاشقوں کا تہوار، یعنی میں چند جملے اگر بولوں تو وہ بڑے کڑوے ہوں گے۔ میری نظر میں ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ ایک دن کی محبت، ون ڈے لو، یوم عاشقی۔ اگلے سال نئی محبت، نئی لڑکی، نیا لڑکا، نیا بوائے فرینڈ، نئی محبت، اور ایک سرخ گلاب دینے کا دن۔ سوال یہ کہ کیا اسلام محبت کے خلاف ہے؟ نہیں۔ ہاں، اسلام محبت کے اس اظہار کے طریقے کے خلاف ہے۔ اسلام میں فحاشی، حرام کاری، بے حیائی سب منع ہے۔ اسلام دین محبت ہے، محبت کی قدر کرتا ہے۔ آپ نے ابھی تک دیکھ ہی لیا، آپ کو اتنی ڈیفرنٹ محبتوں میں بچہ گھرا ہوا دنیا میں آتا دکھتا ہے، اور جاتے ہیں تو کتنا روتے ہیں لوگ، ہائے دادا چلے گئے، بس 100 ہی سال کے تھے۔ اسلام محبت کی قدر سکھاتا ہے، کیونکہ محبت انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا روپ ہے۔ انسان نے محبت کو جس طریقے سے لینا اسلام نے یہ بھی سکھایا۔ اسلام محبت کو رائٹ ڈائریکشنز دیتا ہے۔ اور رہ گئی بات صنف مخالف کی محبت، لڑکے لڑکی کی یعنی اپوزٹ جینڈر کی، اور یاد رکھیے یہ ویلنٹائن ڈے صرف کچھ اور سال چلے گا۔ یہ میری پریڈکشن لکھ کے رکھ دے، میں نہ رہی تو آپ دیکھیں گے۔
آج تو اس میں لڑکا لڑکی کو پھول دیتا ہے نا، اور دستک جو بھی، اور اس کی میں نے کہیں پڑھ رہی تھی تو اللہ کی پناہ 14 فیبرری سے پہلے 10-12 اگر کہیں مجھے ملا تو میں آپ کو سنا دیتی ہوں. یہ جہاں سے چلا انہوں نے اس کو کہاں کہاں سے رکھا، ہر دن کو نیا دن کا نام دے کے. یہ صرف اور صرف آپ لوگوں سے سنتے ہیں، اس لیے میں بتانا ہی نہیں چاہتی کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ لفظ دے کر لوگوں نے اپنی دکانداری کمائی. اور ایک نام ویلنٹائن کا، اصل میں ایک دور تھا ایسا گزرا ہسٹری میں کہ فوجیوں کی شادیاں نہیں کرتے تھے، کیونکہ جب فوجی کی شادی کرتے تھے تو وہ واپس نہیں آتا تھا. تو بادشاہ نے ایک لا بنا دیا کہ میں اس قانون کو کہ شادی نہیں کریں گے مرد. اب اس میں سے ایک شخص اٹھا اور ویلنٹائن اس کا نام تھا، اس نے ایک قسم کے ایسے لوگوں کی حمایت کی کہ یہ تو بڑا ظلم ہے، اور ہوتے ہوتے پھر اسی بادشاہ کی بیٹی سے اس سے محبت ہوئی اور کیا کہانی بنی. مجھے آپ کو اس پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہہ دیجئے کہ ویلنٹائن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. اسلام چاہتا ہے کہ شادیاں کرو، عمر چھوٹی ہے ابھی شادی کرو، ابھی بچے میں یہ جذبے آئے ہیں تو شادی کر دو، پھر اس کا جتنا مرضی لو کیجئے، جتنے مرضی کیجئے کام. شوہر بیوی کا پیار بہت پیارا ہوتا ہے، یہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے مغیث اور بریرہ کا. مغیث غلام تھے، بریرہ لونڈی تھی، شادی ہو چکی تھی، دونوں بڑی خوشی کی زندگی گزار رہے تھے. ہوا کیا کہ بریرہ کا جو اونر تھا، ماسٹر، اس نے بریرہ کو آزاد کر دیا. جب آزاد کر دیا تو یاد رکھیے کہ مالک مطلب ایک آزاد اور ایک غلام کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. اختیار دیا گیا بریرہ کو کہ چاہو تو مغیث کے ساتھ شادی کرنی ہے یا رہنا ہے یا پھر چھوڑنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آزادی چاہیے. مغیث ان سے بہت پیار کرتے تھے، روتے تھے. ابن عباس کہا کرتے تھے مجھے مغیث کا آنسوں سے تر چہرہ نظر آتا ہے کہ رو رو کس کا برا حال ہوتا تھا. حتیٰ کہ یہ خبر اتنی معروف ہو گئی مدینہ میں کہ اللہ کے نبی خود بریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ مغیث سے شادی کر لو. کہنے لگی یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے؟ کہا حکم تو میں نہیں دے سکتا، ہاں سفارش ہے. کہنے لگی پھر میں آپ کے مشورے کو اور آپ کی اس مشورے کو میں نہیں مانتی. یعنی مشورہ نہیں قبول کیا اور اس نے شادی نہ کی. لیکن دیکھیے مغیث نے نہ خودکشی کی نہ فلمی گانے گائے، ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ اچھے مسلمان تھے. ہر مذہب شادی کرتا ہے، ہر مذہب کے اندر، ایون ہندو دھرم دیکھیے یا بدھ مت دیکھیے، کرسچینٹی دیکھیے، میرج ویڈنگ از اے پروف تھنگ رائٹ نو. ہو سکتا ہے اگلے 50 سال کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی موجود ہے. ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ محبت کے سسٹم کو متاثر کر رہا ہے. یہ اصل میں محبت نہیں ہے، یہ ہوس ہے، ناٹ لو، اٹس لسٹ. اور جو اس میں حیا کی دیوار کہہ لیجیے کہ ساری باؤنڈریز کراس کی جاتی ہیں، اسلام اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. حیا مسلمان کا ایک لباس ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان الحیا من الایمان، یقیناً حیا ایمان کا حصہ ہے. یہ بخاری کی روایت ہے 24 اور مسلم 36. اسی طرح بہت ساری حدیثیں ہیں، آپ میں جس کو چاہیے ہوں میں آپ کو دے بھی سکتی ہوں، آپ کو پہنچائی جا سکتی ہیں. اگر آپ ہماری کسی لسٹ میں ہیں تو اس میں آپ کو حیا سے متعلق پورا ایک باب بھیجا جا سکتا ہے تاکہ آپ اس کو پرکھیں تو صحیح. عقل کا تقاضا حیا ہے یا بے حیائی؟ حیا پاک دامنی کا ذریعہ ہے. تربیت نسواں کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں کو، بچیوں کو حیا کے ساتھ پالا جائے. تو یاد رکھیے کہ محبت اور ویلنٹائن ڈے دو متضاد پہلو ہیں. حیا اور پاک دامنی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے، اور جب آپ اپنے اندر سے یہ چیزیں نکال دیتے ہیں تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا. تو ایسی چیزوں میں پڑھ کر اسلام کی اور ماں باپ کی عزت کو راکھ لگانا. لوگ کہیں گے اچھا چھوڑیے لڑکا لڑکی تو نہ کرے، تو میاں بیوی تو پھول دے سکتے ہیں. تو سوال یہ کہ آپ نے کیا پھول دینے کے لیے 14 فروری کا انتظار کرنا ہے؟ اور ایک سپیکر تھے تو ان کے منہ سے میں نے ایک جملہ سنا، انہوں نے کہا کہ یہ اتفاق ہے کہ حقیقت مجھے نہیں پتا، لیکن 14 فروری جو ہے وہ یوم عاشقی ہے نا، تو 14 نومبر چلڈرن ڈے ہے. اور گن کے بتا رہے تھے کہ پورے 9 ماہ بنتے ہیں کہ آج 14 فروری سب سے زیادہ زنا کا اور لڑکیوں کے بغیر شادی کے پریگننٹ ہونے کا دن بن چکا ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. ہر معاشرے میں اسلام کی اور دوسرے معاشروں کی کچھ نہ کچھ ترجیحات ہوتی ہیں، تو ایسی چیزوں کو ڈسکریج کرنا ہے جس میں شرک بھی ہے. آپ دیکھیے کہ صرف میں ویلنٹائن کا موضوع اگر لیتی تو آپ حیران ہو جاتے کہ کیسے یہ ایک معصوم سا سرخ رنگ کا پھول پیچھے شرک میں ڈوبا پڑا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. وہ وقت چلا گیا، اب
وہ تو ہمیں ساتھ لیے بغیر مرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے کب سے ہمارے دروازوں پہ۔ اور آج ایک جملہ بولتے ہیں کلچرل گلوبلائزیشن، سب دنیا ایک طرح ہو جائے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ چاہے وہ ہوموسیکشولیٹی ہو، وہ پگ کا گوشت ہو یا کچھ بھی ہو، کہ آپ ان کے ساتھ کھائیں گے تاکہ سب ایک جیسے ہو جائیں۔ اپنے دین کو خدا کے لیے بابلا نہ کریں، اور اپنے بچوں کو اگر آپ اللہ کی محبت دے چکے، اسلام شادی سے پہلے کسی تعلق کو پسند نہیں کرتا۔ اگر کسی لڑکی کو لگتا ہے نا کہ کوئی لڑکا اس میں انٹرسٹڈ ہے، پرکھ لے، اسے بولو میرے باپ سے جا کر بات کرو، یا باپ سے بات کر لے یا پھر اس کا راستہ چھوڑ دے۔ اگر وہ باپ سے بات کرے گا تو وہ سیریس ہے، اور اس کے اپوزٹ جو ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں۔ اور یاد رکھیے آج سے 8-10 سال پہلے یہ چیز کبھی سنی بھی نہیں تھی، تو کیسے عزتوں کی نمائش۔ اور سب سے بڑی بات، جو آخری بات کروں گی، وقت پورا ہوا ہمارا، لیکن آپ کے لیے اتنا بھی کافی ہے اگر آپ اس پہ سمجھ گئے ہیں باتوں کو۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہمارا نسب خراب ہو گیا۔ کون 14 اگست کی بات کرتا ہے؟ زنا تو دیکھیے، اور ہوٹلز بک، پھول ختم، سارے شہر میں پارٹیز، اور اب مجھے نہیں پتا کرونا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن آج ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اسلام کا صحیح مزاج، اللہ سے پیار سیکھ لیا ہے، اس کی اطاعت سیکھ لی ہے، اس کے آگے اس کا حکم بھی ماننا ہے، تو پھر ایسی چیزیں نہیں۔ جو بچے بچیاں ایسی کسی چیز میں انوالو ہیں یا کر چکے ہیں، یہاں بیٹھ کر بولیں کہ اللہ تیرے لیے چھوڑتا ہوں۔ ایک آخر میں واقعہ سنا دیتی ہوں۔ مرثد بن مرثد ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے مکہ بھیجا تاکہ جو بچے کھچے مسلمان ہیں ان کو آزاد کروائیں، اور آپ ہمیشہ بندے کو وہی معاملہ دیتے تھے کام جو وہ کر سکتا تھا۔ مرثد رات کو گئے، چاندنی راتوں کا انتظار ہوتا تھا ان دنوں میں کیونکہ لائٹس تو نہیں تھی۔ تو حضرت مرثد نے جو ہی دیوار پھلانگی تو ان کو دور سے ایک عورت کا سایہ دکھا۔ ذرا سے قریب آئے تو وہ عورت بولی، او مرثد، یا مرثد، او اہلاً و سہلاً بتندن لیلاً، او مرثد، ہاؤ آر یو ڈوئنگ، کم ہیئر، اسٹے نائٹ وتھ می، لائک دس۔ اس طرح کی اس نے باتیں کی۔ مرثد پہچان گیا آواز سے، کیونکہ وہ ان کی دور جاہلیت کی محبوبہ تھی۔ خیر، مرثد نے کہا کہ دیکھو میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور ایک مسلمان ایک عورت مرد کا اس طرح کا تعلق پسند نہیں کرتا، میرا راستہ چھوڑ دو۔ ابھی وہ کیا کہہ رہی ہے، آؤ میرے ساتھ گزارو رات، اور ابھی شور مچا دیا۔ یہ فرق ہے لو اینڈ لسٹ کا۔ کہنے لگے او بستی والو، یہ تمہارے قیدی لے کے جا رہا ہے۔ بہرحال حضرت مرثد وہاں سے تو جان چھڑا کر آ گئے۔ جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو ایک سوال کیا، اللہ کے نبی، میں عناق سے شادی کر سکتا ہوں؟ اور اس پہ بھی قرآن کی آیتیں اتری تھی کہ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مرثد کا یہ سوال کہ میں عناق سے شادی کر لوں، یہ دکھاتا ہے کہ ابھی ان کے بھی دل میں محبت تھی۔ محبت ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بغیر ویڈ لاک کے، حیا کے تقاضوں کے بغیر پورا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو یاد رکھیے، جس چیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی اور اس کی سہیلیوں کے چنگل سے بچایا، یہی آپ کے بچوں کا بھی علاج ہے۔ اور جو ینگ بچے میری بات سن رہے ہیں، آپ ضرور سوال کیجئے، پوچھئے۔ اور ہمارے پاس ویکینڈ پہ ایک بڑا خوبصورت کورس چلتا ہے، روڈ ٹو جنہ، جس میں آپ کو شروع سے آخر تک قرآن پاک ترتیب سے سکھایا جا رہا ہے۔ آئی نو کہ سمپارے ہو چکے ہیں پورے، لیکن آپ ابھی بھی شاید جوائن کر سکتے ہیں کہ نہیں، کوئی ایڈمن گروپس میں اور اپنے لنکس دے دیجئے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگلے سال کا بھی جب آئے گا تو پھر آپ کو ادھر سوئچ کریں گے۔ قرآن سیکھیے، اللہ سے محبت کا یہی راز ہے۔ باقی یہ کہ آج میری اردو کی وجہ سے اگر کوئی زیادہ نہ سمجھ آ سکی ہو کچھ لوگوں کو، تو انشاءاللہ کل سنڈے کا فلائر بھی کہیں ہے تو بتا دیجئے، ٹائم کیا ہے مجھے شور نہیں ہے۔ تو کل ہمارے لنڈن انسٹیٹیوٹ کے تھرو انشاءاللہ آپ انگلش کا لیکچر بھی اس موضوع پہ سن سکتے ہیں۔ موقع ملا تو 5 منٹ 2-4 منٹ میں بھی لے لوں گی اس میں، نہ بھی ہوا تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ بہت اچھی طرح آپ کو یہ موضوع ڈیلیور کریں گے۔ تو یہی لیکچر ہمارا آج والا کل آپ کو انگلش میں ملے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں مائک چھوڑتی ہوں، ہمارے ایڈمنس لے لیجیے، اور اگر کوئی بھی پازیٹیو تھنگ ہے آئی ول بی ہیئر انشاءاللہ، آپ لوگ آگے ٹیکل کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آگے سے جی انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب اور فیس بک کے لسنرز اگر چاہیں تو زوم کو جوائن کر لیں، یہاں کچھ منٹ ہمارا سیشن چلے گا، لیکن لائیو براڈ کاسٹ ہم یہاں پہ پوری کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔